اب سے تھوڑی دیر قبل پاکستان کے عوام کے لیے اطمینان کی اور سکون کی خبر وزیر اعظم عمران خان نے دی جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا، اور اس کے باوجود کہ دنیا بھر میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے ماہرین کو کم از کم حیرت زدہ کر دیا جب انہوں نے اعلان کیا کہ وہ فوری طور پہ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کمی کر رہے ہیں۔ قوم سے 44 منٹ انہوں نے خطاب کیا اور مہنگائی کے ختم کرنے کے حوالے سے انہوں نے متعدد اقدامات کا اعلان کیا، اور جس میں سب سے امپورٹنٹ اعلان یہ تھا کہ وہ فوری طور پہ ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے۔ میرے پاس اوگرا کی سمری آئی، انہوں نے کہا کہ 10 روپے زیادہ آپ کو 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل بڑھانا پڑے گا کیونکہ دنیا میں تیل مہنگا ہو چکا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے 10 روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ اس صورتحال میں پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، لوگوں کی مہنگائی سے کمر مزید ٹوٹے گی۔ وزیر اعظم نے یہاں پر بھی ایک پلیزنٹ سرپرائز دیا اور کہا کہ پورے ملک میں بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے فی یونٹ کمی کی جا رہی ہے، جس سے 30 سے 35% یا 25 سے 30% جو ہے بجلی کے بل کم ہو جائیں گے اپنے اپنے سلیب کے لحاظ سے۔ یقیناً لوگوں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی اطمینان کی خبر ہے، ایک جانب پیٹرول ڈیزل سستا ہو اور دوسری جانب بجلی سستی ہو جائے۔ بجلی کا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں۔ 5 روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا مطلب کہ 20% سے 50% آپ کے بجلی کے بل کم ہوں گے، اور یہ بھی ہم اس کے لیے سبسڈی اور بڑی محنت سے اور جگہ سے ہم نے سبسڈی نکالی ہے۔ اور میں یہ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے بجلی اور پیٹرول اور ڈیزل، اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اگلے بجٹ تک ان 2 چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے، اور اس سے پہلے ہم نے ان کو کم بھی کر دیا۔ آج اس اپنی تقریر میں وزیر اعظم عمران خان نے شاید ہی پاکستانیوں کے لیے اتنی عمدہ خبریں نہیں سنائی ہوں جیسے کہ آج سنائی، اور اسی حوالے سے انہوں نے ملک میں روزگار کے اضافے کے لیے کہا کہ مستقبل میں صنعتی منصوبوں کے حوالے سے ملک میں جو لوگ نئی انڈسٹری لگائیں گے ان سے سرمایہ کاری کے ذرائع نہیں پوچھے جائیں گے، نو کوسچنز آسکڈ۔ ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انڈسٹریز لگانے میں 5 سال تک ٹیکس ہالیڈے بھی ملے گا، یعنی ان کے لیے 5 سال تک ٹیکس کی مکمل چھوٹ ہوگی۔ اب ہم لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے انڈسٹریل پالیسی۔ انڈسٹریل پالیسی میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو بھی انڈسٹری لگائے گا، جو بھی پیسے لگائے گا انڈسٹری کے اندر، اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ یہ ہم نے کنسٹرکشن میں بھی شروع میں یہ کیا تھا، اور جو سکھ انڈسٹری ہے اس کی ریوائول کے لیے ہم آپ کے سامنے پورا پروگرام ہے، ان کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دیں گے ان کو۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ کل میں لاہور کے اندر آپ کو پورا انڈسٹریل پالیسی کا پورا پیکج دے دوں گا۔ اور پھر تیسری چیز، جو اوورسیز پاکستانی ہے، جب بھی وہ پاکستان کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں گے یا وہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے، ان کو 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے ہم نے کر دیا، تاکہ 5 سال تک کوئی ٹیکس نہیں دیں گے۔ پاکستان کے انتہائی غریب لوگوں کے لیے یقیناً یہ بہت ہی عمدہ خبر تھی جو وزیر اعظم نے دی، اور کئی لاکھ پاکستانی خاندان اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ بہت ہی کامیاب پروگرام ہے عمران خان حکومت کا احساس پروگرام، جس کے تحت ہر غریب خاندان کو ماہانہ 12,000 روپے ملتے تھے، اب اس میں بھی 2,000 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، 14,000 روپے ماہانہ ملا کریں گے اب ہر خاندان کو۔ احساس پروگرام کے تحت کسی بھی غریب ترین گھر کے لیے یقیناً ان 2,000 روپوں کی اضافے کی ویلیو ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت ہی کامیاب پروگرام چل رہا ہے پنجاب اور کے پی میں صحت کارڈ ہے، جس میں سے یونیورسل یہ ہیلتھ اسکیم ہے جس کے ذریعے لوگوں کو علاج مفت ملتا ہے، اور اس میں اب مزید اضافہ کیا جا رہا ہے اور 10 لاکھ روپے تک کا لوگوں کا علاج ہو سکے گا۔ یقیناً پنجاب اور سندھ جہاں پر صحت کارڈ کا اطلاق ہوا ہے ان کے لیے بہت عمدہ خبر ہے۔ باوجود سندھ حکومت نے سیاسی وجوہات کی بنا پر صحت کارڈ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور عمدہ اعلان کیا اور کہا کہ بے روزگار گریجویٹس کو اب 30,000 روپے ماہانہ انٹرنشپ دی جائے گی، اور یقیناً یہ کسی بھی گھرانے میں جہاں پر بے روزگار گریجویٹ ہوگا اس کے لیے یہ ایک بڑی اچھی انسینٹیو ہے، اسے 30,000 روپے انٹرنشپ ملے گی، اور اس طرح سے ان کا کہنا یہ ہے کہ 26 لاکھ اسکالرشپ دی جائیں گی۔ احساس پروگرام کے جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم 12,000 روپے دیتے تھے، اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا۔ پھر ہم نے ایک اور کام کیا نوجوانوں کے لیے، جو گریجویٹس ہیں، جس نے BA کی ہوئی ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے،
ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹرنشپ دلوائیں گے. 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے. پھر ہم نے اسکالرشپس کا میں آپ کو بتا دوں 26 لاکھ ہم نے اسکالرشپس جو ہمارے نیچے صوبے ہیں اور جو سینٹر ہے, اور اس کے اوپر 38 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں. سود کے بغیر قرضے دیں گے بزنس شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو, سود کے بغیر کسانوں کو دیں گے قرضے, سستا سبسڈائز بالکل جو غریب لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو بالکل سستا قرضہ دیں گے. 407 ارب کے قرضے یہ اگلے 2 سال میں ہم دیں گے. ہم نے, مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے پاکستان میں بینکوں کو راضی کیا کہ بینکس چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں. بینکوں نے اب تک 150 ارب روپے کے ان کو دے چکے ہیں اپروولز, جس میں 50 ارب روپیہ ان گھروں کے لیے دے چکے ہیں, یعنی وہ کام شروع ہو گیا, گھر بننے شروع ہو گئے. ہر گھرانے کے لیے ہم انشاءاللہ مارچ کے آخر تک پنجاب میں ہر گھرانے کے پاس صحت کارڈ ہوگا. پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر اس میں سب سے زیادہ پوٹینشل ہے پاکستان کی ترقی کا. پاکستان کے لاکھوں نوجوان اس وقت آئی ٹی سیکٹر سے منسلک ہیں. پاکستان میں سٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے. بیرون ملک سرمایہ کاری میں $400 ملین تک اس سال ہو چکی ہے. بہت بڑا پوٹینشل ہے اور اس کے لیے یقیناً ایک خوابی پیکج کا اعلان کر چکی ہے عمران خان حکومت, اور جس میں شامل ہے ٹیکسوں میں 100% کمی, کیپٹل گین ٹیکس میں بالکل مکمل چھوٹ, فری لانسرز کے لیے فارن ایکسچینج باہر میں رکھنے کا اعلان. وزیر اعظم عمران خان نے آج اس میں مزید بہتری کا اعلان کیا اور آج کی ان کی تقریر میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے مزید بہتر ماحول کی خبر تھی. آئی ٹی سیکٹر کے لیے اس میں آئی ٹی کمپنیز بھی ہیں اور فری لانسرز بھی ہیں. پہلی چیز, ان کو 100% ہم نے ٹیکس معاف کر دیا. فورن ایکسچینج, اب تک ان کا ہم نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی تھی کہ اتنا فورن ایکسچینج آپ کو پاکستان میں رکھنا ہے. ہم نے مکمل طور پہ 100% فورن ایکسچینج پہ ان کو چھوٹ دے دی ہے کہ یہ چاہے کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے, باہر لے جائیں اندر لے آئیں, 100% اب فورن ایکسچینج کی موومنٹ ان کے ہاتھ میں ہے. یعنی ہم نے ریسٹرکشن ساری ختم کر دی ہے. جو بھی آئی ٹی کی سٹارٹ اپس ہیں ان کو 100% ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس سے ختم کر دیا, یعنی ان کا ٹیکس ختم کر دیا سارے سٹارٹ اپس کا. یقیناً اس پورے ماحول کے آج جو پیکج آیا ہے اس کے سیاسی منظر بھی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی اس مہنگائی کی وجہ سے سیاسی مقبولیت میں بڑی تیزی سے کمی ہو رہی تھی. اپوزیشن اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی. یقیناً حکومت شدید دباؤ میں تھی اور سیاسی دباؤ ہی تھا جس کا اب جواب دیا عمران خان نے, اور بڑا ٹھوس جواب ہے, جوابی حملہ ہے اپوزیشن کی پہ, سیاسی جوابی حملہ آج کے اس پیکج کے ذریعے. مگر کیا واقعی حکومت کی اتنی سخت ہے کہ وہ یہ مراد دے سکے اور یہ تمام اقدامات کر سکے, کیونکہ یقیناً حکومت اس وقت IMF پروگرام کے تحت چل رہی ہے. IMF کے اہداف ہیں جو حکومت نے پورے کرنے ہیں. پاکستان کو اس وقت کسی قسم کے خسارے کا, چاہے وہ خزانے کا خسارہ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہو, وہ اس کی گنجائش نہیں ہے. حکومت اس سب کو کیسے فنڈ کرے گی, اس تمام سوالوں کے جواب ہمیں وزیر خزانہ جناب شوکت ترین دیں گے, جو کہ پروگرام کے آگے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک تفصیلی انٹرویو کے لیے پہلے اس پورے پیکج کا انڈیپینڈنٹ جائزہ لیتے ہیں. ماہرین اس پیکج کو کیسے دیکھتے ہیں, حکومت کی سخت کو, اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت کے پاس کتنے ذرائع ہیں, ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الحق, پاکستان کے ممتاز ماہر معیشت بھی ہیں, وائس چانسلر ہیں آج کل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائٹ کے, اور ہمارے ساتھ جناب عابد قیوم سلیری ہیں جو کہ معاشی امور کے اور ان تمام منسلکہ امور کے ماہر ہیں. آپ ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI کے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, آپ فرمائیے, ایک بڑا زبردست پیکج دیا ہے عمران خان صاحب نے موجودہ انفلیشن کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے. ایک عام پاکستانی کے لیے اگر اس کو بتایا جائے کہ اس کا بجلی کا بل تقریباً 25 سے 30% کم ہو جائے گا, اس کا جو فیول کے خرچہ جو کہ مین خرچے ہیں یہ 2 بڑے, اس میں ایک بڑی کمی اب آ جائے گی اس وقت کے لحاظ سے, کم از کم 5-7%, اور اس سے منسلکہ پھر جو مہنگائی پہ اثر ہوگا وہ کمی آئے گی. تو یقیناً اس کے لیے تو اس سے اچھی حوصلہ افزا آج کے حوالے سے خبر نہیں ہو سکتی. پاکستان کی معیشت اس کا بوجھ اٹھا سکتی ہے. کامران صاحب دیکھیے, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اکانومی پیکیجز کے تھرو چلے اور ہمیشہ پیکیجز دے دیتے ہیں. پیکیجز ابھی ہم نے IMF کا پروگرام, میرا خیال کوئی مہینہ ہوا ہے کہ ہم نے سائن کیا ہے, اور IMF کے پروگرام میں ہماری
कुछ एग्रीमेंट्स थी, कुछ हमने वादे किए थे फिस्कल डेफिसिट पे। अब हमने ये अनाउंसमेंट तो देखी, हमने एनालिसिस में देखा कि उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या आईएमएफ ने इसको एंडोर्स कर दिया है? क्या आईएमएफ मानती है कि ये खर्चा अलाउड होगा ज़्यादा, या क्या आईएमएफ हमें फिर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे उनके साथ? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि खान साहब ने अपनी तकरीर के पहले हिस्से में कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो पीपीपी की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में, सब हुकूमत में इन्फ्लेशन ऊंची थी। अब इन्फ्लेशन फिर बढ़ गई है, अच्छी बात, ठीक है, पर खान साहब कह रहे हैं कि उनके लेवल तक नहीं बढ़ी, तो फिर भाई पैकेज की ज़रूरत क्या थी? पैकेज क्यों देने की ज़रूरत थी? और फिर ये भी बात सोचने वाली है, क्या जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी हम ऐसा पैकेज देंगे? क्योंकि इस पैकेज के कुछ खर्चे भी हैं। अगर बिजली के जो सब्सिडी जा रही है या बिजली की कीमत जो गिराई है, इसमें मैं तो सुन रहा हूँ कि 100 से 500 बिलियन तक शायद नुकसान हो सकता है। अगर इतना नुकसान होगा तो वो तो फिर बजट में ही आएगा ना, तो जब वो बजट में आएगा तो फिर क्या होगा? अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये भी कि ऐसे पैकेज पहले भी देखे गए हैं। यूथ इंटर्नशिप स्कीम तो मेरा ख्याल तो पिछले 15-20 सालों से आ रही है। जी डॉक्टर साहब, पहले हम फिलहाल इस वक्त की हुकूमत जो ये करंट अभी आपने जो नुकात रखे हैं, आबिद कयूम सुलहरी साहब आप फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा माशी कैफियत, आईएमएफ का प्रोग्राम जो कि इस वक्त जारी है, और फिर जो इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट की एक अपनी जगह सिचुएशन है, चले वो इससे शायद इतना मुतासिर ना हो, लेकिन फिस्कल डेफिसिट वगैरह, क्या किसी चीज़ पे असर नहीं पड़ेगा? आईएमएफ का प्रोग्राम भी चलता रहेगा, फिस्कल डेफिसिट भी सही रहेगा, मईशत पे कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा, इन तमाम इंसेंटिव्स के बावजूद जो आज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए? देखिए, जब इजाफी खर्चा होगा तो कहीं ना कहीं पे तो उसका बोझ पड़ रहा होगा। कुछ नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो हैं उनको कट किया जा रहा होगा, जो रेवेन्यू जो है पहले से जो उसमें इंक्रीज़ हुई है उसको डाइवर्ट किया जा रहा होगा। लेकिन देखिए, इस पैकेज को लाने की ज़रूरत ये थी कि ये जो पेट्रोल और गैस की जो कीमतों में जो इजाफा है, ये एक अनयूजुअल इजाफा है। रूस और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के बाद, जैसा कि आप अपने ट्वीट्स पे भी इनको बार बार उजागर कर रहे हैं कि ये वाला जो इजाफा है ये कोई डिमांड की वजह से नहीं हो रहा, और इस अनयूजुअल इजाफे से निपटने के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ अनयूजुअल जो था वो करना था। अगर तो ये कोई ऐसा इजाफा होता जो कि हमें ये लगता है कि जी यहाँ पे डिमांड बहुत बढ़ गई है, उस वजह से महंगाई हो रही है, या कोई और चीज़ होती, तो शायद हुकूमत उसको डिफरेंट तरीके से डील करती। लेकिन ये जो तसादम की कैफियत इस वक्त हमारे पड़ोस में शुरू हो गई, अगर ये बढ़ती चली जाती है तो जाहिर है कि हुकूमत जो है वो नहीं चाहेगी कि आवाम को उसकी मुश्किलात में सियासी तौर पे तो इसकी मंतक समझ में आ रही है सुलहरी साहब, माशी तौर पे मंतक समझाइए ना कि ऑलरेडी जैसे खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि 70 अरब रुपए माहाना की हम सब्सिडीज पे दे रहे हैं, तो इस पे तो मजीद इजाफा होगा ना आगे। ऑयल प्राइसेस तो अभी और अप पे जा रही हैं, और तो वो हम फंड कहाँ से करेंगे? देखिए, ये शौकत तरीन साहब के पास ये सारे नंबर्स की उन्होंने कैलकुलेशन की थी कि तकरीबन 300 अरब रुपए तक की जो सब्सिडीज थी वो ये अफोर्ड कर रहे थे। अब सवाल वहाँ पे ये पैदा हो रहा था कि क्या इसको किसी टारगेटेड मैकेनिज्म के जरिए, कोई पेट्रोल कार्ड की आपने बहुत सी बहस सुनी होगी पिछले एक महीने में, लेकिन वो हमें मारूजी हालात में जो ग्रुप था उसको वो डूएबल नहीं लग रही थी कि वो कर तो ले, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी कैसे इंश्योर की जाएगी कि साफ और शफाफ तरीके से सिर्फ मोटरसाइकिल वाले को या सिर्फ रिक्शे वाले को इसका फ़ायदा जो है वो मिल सके। फिर ये सोचा गया कि वो लोग जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो उनका ख्याल कैसे रखा जाए। तो आखिर में बड़ी बहस व तमहीद के बाद इसी चीज़ पे इत्तफाक हुआ कि 10 रुपये कम करके अगले 4 महीने तक इसको फ्रीज करते हैं। अगर तो रशिया और यूक्रेन के हालात जो हैं उसमें कोई बेहतरी आती है, बेलारूस पे जो बातचीत शुरू होने का इम्कान है, तो जाहिर है कि हुकूमत के पास से क्वेश्चन जो है वो आता चला जाएगा और ये बतदरीज जून तक आ रहा होगा। अगर खुदा न खास्ता नहीं आती तो फिर भी हुकूमत के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि आलमी मंडी में अगर तेल की कीमतें $140 चली जाए तो हुकूमत इसको पास ऑन नहीं कर सकती थी सियासी वजूहात की बिना पे। लेकिन मैं ये बता दूं कि तकरीबन 300 अरब यकीनन कम से कम जून तक तो गुजर जाएगा, और ये पॉलिटिकल स्टॉर्म भी। नदीम उल हक साहब, ये जैसा कि हमने देखा है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और डेमोक्रेसी में पाकिस्तान में तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी एग्जाम्पल मौजूद है, एक्सपीडियंसीज काम करती हैं, ख़ास तौर पे जब ये आखिरी वक्त यानी कि टर्म्स पूरी हो रही होती हैं। हमने कितनी बार अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही किया है, क्योंकि जमहूरी हुकूमत होती है या पब्लिक के पास उसको भी जाना होता है। इवन मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में आपको मालूम है कि आखिर में किस तरीके से किया गया।
تو اور اسی وقت اپوزیشن نے اپنی کیمپین شروع کر دی تھی حکومت کو ڈسلاج کرنے کی اور جلوس اور لانگ مارچ. تو یہ ہے تو پولیٹیکلی ایکسپیڈینٹ ہے، مگر پاکستان میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے اور ہمارے خطے کی جمہوریتیں بھی اسی طرح سے کرتی رہی ہیں اپنے جو یہ اس قسم کے معاملات ہیں ان کو مینیج. خان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم نے ڈے ون سے، ہم نے پہلے دن سے اکنامک پالیسی بنانے سے اپنا ذمہ چھوڑ دیا ہے. ہم نے شروع دن سے اکنامک پالیسی کنسلٹنٹ کو دی ہوئی ہے. شروع میں پاپانیک صاحب آئے تھے، پھر ڈاکسیانڈس صاحب آئے تھے، اس کے بعد آپ ڈیفیڈ اور ورلڈ بینک وغیرہ سب آ کے پالیسی بناتے ہیں. جب آپ نے خود پالیسی بنانی چھوڑ دی ہے، میری آپ سے التجا ہے کامران خان صاحب کہ آپ ہماری جگہ بلایا کریں ڈیفیڈ اور ورلڈ بینک کے لوگوں کو. ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ ان سے پوچھیں، پالیسی تو وہ بناتے ہیں. اور ہمارے حکمران جو ہیں اگر کوئی ایسی مراتیں دیتے ہیں تو پھر ہمیں کم از کم کیلکولیشن تو دیں نا، ہمیں بتائیں تو صحیح کہ کتنا خرچہ آئے گا. ایک اوپن پیپر تو لکھ کے دیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیے ہم ایک اور چیز ہم جو کرتے ہیں کامران خان شروع دن سے کرتے آ رہے ہیں، ایک طرف سے کام خراب کرتے ہیں، ایک طرف سے آپ انڈسٹری یا کاروبار کو، انڈسٹری چھوڑ دیں، کاروبار کو آپ ٹھیس پہنچاتے ہیں. ہم نے پی ایچ ڈی بہت اس کا حساب لگایا ہے. آپ این او سی کی گیم کھیلتے ہیں، ٹیسٹیشن کی گیم کھیلتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن کی گیم کھیلتے ہیں. حکومت ساری جو آپ کے کاروباری ہیں ان کے تقریباً 3 سے 4 دن ہفتے کے لگتے ہیں حکومت کی یہ ڈاکیومنٹیشن، این او سی اور یہ کام کرنے میں. ان کاموں پہ ان کے جو خرچے بڑھ جاتے ہیں اس کو آپ کہتے ہو ہو پھر مراتے ہیں. تو اور بھائی خدا کے واسطے جو ڈی ریگولیشن کا کام ہے جو ہم لکھتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کہ خدا کے واسطے این او سی کا نظام ختم کرو، خدا کے واسطے پوچھ گچھ کا نظام ختم کرو، خدا کے واسطے لوگوں کو کام کرنے دو. وہ کام نہیں کرنے دینا، آپ نے مراتیں دینی ہیں. یہ جو مراتیں دینے کا نظام ہے یہ بڑا فالس نظام ہے. بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے سلیری صاحب. یہ نی چرک ریئیکشن ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. آج جو ہوا ہے اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں، جو اپوزیشن ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئی ہے اور ظاہر ہے کہ خان صاحب کی جو ریٹنگز ہیں وہ بالکل سنک کر رہی ہیں. حالیہ آپ نے دیکھا ہے گیلپ سروے وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں نی جرک ریئیکشن ہے. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب اور ان جیسے جتنے ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی سسٹینیبل ایکشنز، وہ سسٹینیبل چیزیں جو کہ وقت کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کہ جو کہ ان نیسیسری ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کٹ کیا جائے گا. تو اس کے لیے اتنا بڑا طوفان کی ضرورت پڑی، یہ پہلے ہی کٹ کیوں نہیں؟ اور اس جیسے کہ بہت سارے اقدامات ہیں جو کہ ہونے ہیں، ایس او ایز ہیں، یہ ہمارا پرائیویٹائزیشن پروگرام ہے، درجنوں ہمارے انرجی کے ایشوز ہیں. یہ حکومت اب 3.5 سال پورے کر کے 4تھے سال کے اینڈ کی طرف جا رہی ہے. تو وہ تو نہیں کیا، لیکن جیسے ہی ہنگامہ ہوا، سڑکوں پہ لوگ نکلے، تو پھر یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھا کہ ایک نی جرک ریئیکشن ہو گیا. یہ اس پہ کام جو ہے یہ ہمارا پچھلے تقریباً 2 مہینے سے جاری تھا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ کیلکولیشنز ہم کر رہے تھے، جو میکرو اکنامک ایڈوائزری گروپ جس میں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب بھی ہمارے ایک معزز ممبر اور گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو کام اس پہ چل رہا تھا. میں اس کو شاید نی جرک ریئیکشن نہیں کہوں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی ٹائمنگ کنسائڈ کر گئی کہ ادھر اپوزیشن کی ریلی شروع ہوئی اور ادھر سپیچ ہو گئی. لیکن یہ ساری چیزیں جو تھی اس پہ کام چل رہا تھا. اور یہ ہم نے لاسٹ فرائیڈے کو ہی جو ہی پرائم منسٹر جب واپس آئے ہیں ماسکو سے، تو اسی دن ہم نے اپنی کنکلوژن جو ہے وہ ان کو پیش کی تھی کہ یہ کنکلوژن ہے، یہ آپشنز ہے اور اس طریقے سے اس کو فنڈ کر کے آگے چلانا ہے. اب اگر ہم اس کو سسٹینیبل اکانومی بنانا چاہتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور میں متفق ہوں ان سے، تو پھر ہمیں ایک منیمم کنسنسس لانا پڑے گا. پھر اپوزیشن کو سمجھنا ہوگا مجبوریاں حکومت کی کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ بجلی کے بل بڑھ رہے تھے یا جن کی بنیاد پہ پیٹرول یا ڈیزل کے بل بڑھ رہے تھے. تو اور یہ جب شوکت ترین صاحب کے عزیز صاحب کے زمانے میں نہیں بڑھائے گئے تھے تو تب بھی بڑا کلیئر تھا 2007-8 میں کہ آنے والے دنوں میں شاید یہ ہانٹ کرے گا. اور اب بھی اگر یہ اس میں کمی نہیں آتی ہے اس ٹینشن میں رشیا اور یوکرین کی، تو شاید اس کا فسکل سائڈ جو ہے یہ ہٹ کرے گی ہمیں. لیکن اگین پھر میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پھر اپوزیشن اور حکومت کو اس پہ ڈائلاگ کر لینا چاہیے کہ کون کون سی ایسی وہ کمپلشنز ہیں جن کی بنیاد پہ حکومتوں کو تلخ فیصلے لینا پڑتے ہیں. کاش ایسا ہو پاتا سلیری صاحب کہ پرائم منسٹر ایگری کرتے کہ اپوزیشن کے ساتھ وہ باقاعدہ بیٹھیں گے یا لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے. بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. لیکن بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق، جناب عابد قیوم سلیری. کمرشل بریک اور